اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پانی کی اہمیت کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی انسانی آبادی کا ذکر کیا تو وہاں پر پانی کی اہمیت کا ضرور ذکر کیا، اور اللہ نے جہاں اتنی نعمتوں کا ذکر کیا تو وہاں خاص کر کے پانی کی اہمیت انسان کو اجاگر کروائی کہ یہ پانی میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، اسی میں زندگی ہے۔ بعض مقامات پر تو یہاں تک بھی فرمایا کہ پانی کے اندر ہی زندگی ہے۔ اگر کائنات سے پانی ختم ہو جائے تو انسانی زندگی ختم ہو جائے گی۔ انسانی زندگی کا جو تصور ہے یہ پانی کے ساتھ ہی مکمل ہوتا ہے۔ پانی اگر خطے سے ختم ہو جائے تو انسان ختم ہو جائیں گے، نباتات، جمادات، چرند اور پرند ختم ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کا اصول ہے، اور قرآن کی انہی آیات کی تشریح کرتے ہوئے میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کے تحفظ کا اس حد تک ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر چلتی نہر کے کنارے یا دریا سمندر کے کنارے بھی اگر آپ وضو کر رہے ہوں تو آپ اتنا پانی وضو کے لیے استعمال کریں جتنا آپ کو ضرورت ہے، آپ پانی ضائع نہ کریں۔ اس چھوٹے سے پیغام میں بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے کہ نماز جو دین اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے اس کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اور وضو تمام جو عبادات ہیں ان کی بیسک ہوتی ہے، لیکن اس بیسک کے لیے بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ پانی آپ نے اتنا ہی استعمال کرنا ہے جتنی آپ کی ضرورت ہے۔ یہ 14 صدیاں پہلے آقا علیہ السلام واٹر کرائسس کے حوالے سے ہمیں بتا کے چلے گئے ہیں کہ دنیا کی آبادی جتنی بڑھتی جائے گی زمین کے اندر پانی کم ہوتا جائے گا، اور انسان کی ضرورتیں بڑھتی جائیں گی، اور پانی اگر ہم نے بچایا نہیں، ہم نے پانی کا تحفظ نہیں کیا، ہم نے پانی کو ضائع ہونے سے نہ بچایا تو ہم واٹر کرائسس میں اس حد تک چلے جائیں گے کہ پھر جس طرح تھر پارکر میں لوگ پانی کے بغیر زندگی کی بازی ہار رہے ہیں، ہمارے چولستان کے اندر پانی کے بغیر لوگ مر رہے ہیں، اور افریقہ کے علاقوں میں جس طرح لوگ پانی کے بغیر مر رہے ہیں، اس طرح اگر ہم نے اپنے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر پانی کا تحفظ نہ کیا، پانی کو ضائع ہونے سے نہ بچایا تو بہت جلدی اللہ نہ کرے ہم پہ بھی یہ وقت آ جائے گا کہ پانی کو ہم ترسیں گے، اور پانی کے بغیر یہاں انسانی جانوں کا ضیاع ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہمیں اب بھی وقت ہے کہ ہم جہاں جہاں بھی سوسائٹیز بنا رہے ہیں وہاں پہ واٹر کے جو ذرائع ہیں ان کا خاص خیال رکھا جائے۔ یہ جتنا بھی زیادہ سمٹڈ علاقہ ہو گیا ہے، گلیوں کو پختہ کر دیا گیا، ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی وجہ سے شہروں کو اس حد تک سمٹڈ کر دیا گیا کہ وہ جو بارش کا پانی ہوتا ہے، وہ بارش کا پانی جب آتا ہے تو وہ زمین میں جذب نہیں ہوتا بلکہ وہ آگے نکل جاتا ہے، جس کی وجہ سے زیر زمین پانی کے بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے۔ ہم زمین کے اندر بھی پانی کم ہے کیونکہ بارش کی وجہ سے وہ پانی زمین کے اندر رستا نہیں ہے، اور دوسری طرف ہم پانی ضائع اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ گاڑیاں دھونے کے اوپر، روڈیں صاف کرنے کے اوپر، گھروں کی صفائی کے اوپر ہم کئی لیٹر جو پانی ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ گاڑی کے جو ٹائر ہیں وہ پھر مٹی کے اندر جاتے ہیں، لیکن ہم کتنا پانی ڈال کر اس گاڑی کے اوپر گاڑی دھونے میں ہم پانی ضائع کر دیتے ہیں۔ اور پھر ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ گھروں میں صفائی کے عمل کے دوران کتنا پانی ضائع کر دیتی ہیں۔ یہ ان قوموں سے پوچھئے جن کے پاس پانی نہیں ہے کہ پانی کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اور پاکستان میں جتنے بھی سروے ہو رہے ہیں روز بروز پاکستان کا جو زیر زمین پانی ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ہمارا ازلی جو دشمن ہے ہندوستان، اس نے ہم پہ آبی دہشت گردی وارد کر دی ہے، ہمارے دریاؤں کا پانی روک کر اس نے ڈیم بنا دی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں خشک سالی بڑھتی چلی گئی ہے۔ ہمارا پنجاب اور ہمارا سندھ بنجر ہونے کا خطرہ ہے۔ بلوچستان میں پہلے ہی خشک سالی ہوتی تھی، بارشیں کم ہوتی تھی۔ اگر ہم نے بارشوں کے پانی کو محفوظ نہیں کیا، ہمارے جو گلیشیئرز تیزی کے ساتھ پگھل رہے ہیں، اگر ہم نے ان کو محفوظ نہیں کیا، ہمارا یہ سارا پانی سمندر میں جا کر ضائع ہو جاتا ہے۔ اس سے ہم نے بجلی پیدا نہ کی، ہم نے صاف کر کے اس کو پینے کے قابل نہ بنایا، تو پھر ہم
بدقسمت قوم کے طور پر آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بن جائیں گے، اور لوگ ہم پہ تف کہیں گے اور ہم پہ آوازیں کسیں گے کہ کتنے بدبخت لوگ تھے کہ قدرت نے تو ان کو ساری نعمتیں عطا کی، قدرت نے تو اس کو بنانے میں کوئی کمی نہ چھوڑی، قدرت نے تو اس ملک کو زراعت بھی دی، اس ملک کو پانی بھی دیا، اس ملک کو جنگلات بھی دیے، اس ملک کو معدنیات سے بھی نوازا، لیکن افسوس افسوس لوٹنے والوں نے اس ملک کے جنگلات کو بھی لوٹا، اس ملک کے پانی کو بھی بیچا، اس ملک کی معدنیات کو بھی بیچا، اور غریب عوام کے مستقبل کو بھی بیچا۔ اگر ہم نے ان ذرائع کی حفاظت نہیں کی، عوام کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، سول سوسائٹی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، سکولوں، کالجز اور یونیورسٹیز کے اساتذہ اکرام کو پانی کے جو ضیاع کے روکنے کے حوالے سے اقدامات کرنے چاہیے، نیشن کی اخلاقی تربیت کرنی چاہیے کہ ہم پانی کو بچائیں، اس پانی میں زندگی ہے، اور یہ پانی بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے خطے سے کم ہو رہا ہے۔ ہمارا دین اسلام بھی پانی بچانے کی بات کرتا ہے، ہماری قوم بھی پانی کو بچانے کی بات کرنے پہ ہی قائم ہے۔ ہمارے جتنے بھی جو لیڈران ہیں وہ بار بار ہمیں یہی کہہ رہے ہیں، کاش کہ عملی طور پہ بھی ہم اس کام کو کریں اور پانی کو ہم محفوظ کریں۔ پانی میں زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام قدرتی ذرائع کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر کے اس پیغام کو آگے پھیلائیے تاکہ یہ خیر کا پیغام چلتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔